اور دوسرے دہشت گرد کا تعلق باجوڑ ایجنسی سے ہے۔ میں نے شہداء کو گواہ بنا کر کہا تھا کہ آپ کا لہو ہم پر قرض ہے، ہم انشاءاللہ یہ قرض چکا کر دم لیں گے۔ میں ایک بار پھر اس پیش رفت پر آئی جی پولیس پنجاب اور کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کو شاباش دیتا ہوں اور اپنے تمام کیبنٹ کمیٹی کے ممبرز کو شکریہ ادا کرتا ہوں اور آئی بی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے پوری قوم کی دعاؤں کے نتیجے میں اس فی الفور بغیر وقت ضائع کیے دہشت گردی کے واقعات کو آڑو ہاتھے لیا۔ میں اس موقع پر میڈیا کے ذریعے پاکستانی قوم کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم ان دہشت گردوں سے اپنے ایک ایک شہید کا بدلہ لیں گے اور دہشت گردی کی جنگ میں بہنے والے خون کے ایک قطرے کو بھی رائے گاں نہیں جانے دیں گے۔ میں ان الفاظ کے ساتھ آپ کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں اور اب آپ کو ایک ویڈیو دکھائی جائے گی، اس کے بعد آپ کے کچھ چند سوالات ہوں تو لیں گے۔ جی یہ آپ بس دیکھتے جائیں، نہیں آپ بتائیں نا ساتھ۔ یہ واقعے سے پہلے کی موومنٹ آپ کو دکھا رہے ہیں۔ جی سر، دہشت گرد اپنے ساتھی کو لے کے جا رہا ہے ساتھ۔ نیکسٹ ٹائم یہ وہ ہے جب وہ جا رہے ہیں تو آپ کو دکھانا مقصود ہے کہ یہ شوز اس نے پہنے ہوئے تھے جو کہ فوٹیج واقعے سے پہلے کی ہے، اس میں بھی یہ واضح تھا، تو یہ آپ نے اس کا بعد میں کلوز اپ لیا ہے تاکہ آپ کو اندازہ رہے کہ یہ وہی لڑکا ہے۔ نیکسٹ ٹائم یہ اب آپ دیکھیں، لیفٹ سائڈ پہ وہ پکچر ہے جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے واقعے سے پہلے کی، اس کی جو ہم نے انہانس کروائی ہے، اور رائٹ پہ ایکچوئل فوٹو ہے۔ تسلی کے لیے دیکھیں کہ یہ سیم وہی بندہ ہے جس نے جا کے دہشت گرد کو موقع پہ خودکش مبارک کو چھوڑا ہے اور اسے چھوڑ کے پھر واپس گیا ہے۔ نیکسٹ ٹائم یہ وہ موٹر سائیکل پہ خودکش مبارک کو لا رہا ہے، یہ وہ پیدل سے پہلے کی فوٹیج ہے جہاں وہ اس نے موٹر سائیکل چھوڑی ہے اور اس کے بعد آگے لے کے آیا ہے۔ نیکسٹ ٹائم یہ آپ دیکھیں تو یہ سویسائڈ بامبر کی رائٹ پہ وہ تصویر ہے جو انہوں نے جاری کی ہے دہشت گرد تنظیم نے، اور لیفٹ پہ اس کی ایکچوئل تصویر ہے جو اسی ہینڈلر اور دہشت گرد کے اپنے موبائل فون سے ہم نے ایکسٹریکٹ کی ہے، یہ وہ تصویر ہے۔ نیکسٹ ٹائم یہ اب آپ دیکھیں، یہ اصلی شناختی کارڈ ہے اسی ہینڈلر دہشت گرد کا، انوار الحق کا، جو کہ اب اس وقت گرفتار ہے اور جس نے ساری ریویلیشنز کی ہیں۔ نیکسٹ ٹائم یہ ابھی ہم آپ کو ویڈیو دکھاتے ہیں، ذرا آپ غور سے سنیں، یہ اس میں آپ کو ساری تفصیل خود بتا رہا ہے، چھوٹی سی ویڈیو ہے۔ جی چلائیں پلیز۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام اللہ۔ تمہارا تعلق کس جگہ سے ہے؟ گاؤں کا نام؟ کا نام۔ تمہارا تعلق کس جماعت سے ہے؟ جماعت الابرار سے۔ اس کام کی ٹریننگ تم نے کہاں سے حاصل کی؟ یہ ابرار سے افغانستان میں حاصل کی ہے، چکراوت سے۔ افغانستان تم کتنی دفعہ گئے؟ 15-20 مرتبہ گئے۔ تمہارا تنظیمی نام کیا ہے؟ ابو ہریرہ۔ تمہیں یہ کام کرنے کا ٹارگیٹ کس نے دیا؟ یہ عمر خالد پریشانی ہوئی ہے اور افراد نے دیے، ارمان سلطان میں۔ تمہیں یہ ٹارگیٹ کیا ملا تھا؟ اس ٹارگیٹ کی تفصیلات کیا تھی؟ اس ٹارگیٹ کی تفصیلات تھے کہ لاہور میں جا کے مار اور جو ہے کام کرنا ہے۔ اور کس کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں؟ پولیس والے، جہاں تک پولیس والے نظر آئے۔ تم نے اس کام کی کوئی ریکی، کوئی پلاننگ کی؟ کافی دیر پہلے چکر لگایا اس کے پر، مال روڈی پر، لیکن کچھ ملا نہیں۔ اس دن ہم چکر لگائے اثر سے پہلے تو یہ مل گئے ٹارگیٹ۔ اس کے بعد پولیس والے جاب جلدی سے واپس گئے اور اس کے ڈیٹا پہ واپس نے استعمال کر دیا۔ خودکش مبارک کا نام کیا تھا؟ رسول اللہ۔ کہاں کا رہنے والا تھا؟ یہ افغانستان سے تعلق رکھتا ہے۔ افغانستان میں کس جگہ؟ کلڑ سے۔ خودکش جیکٹ کب پہنچی تھی تمہارے پاس؟ تقریباً 20-25 دن پہلے پہنچا دی۔
लाहौर में कितने अरसे से मौजूद हो? मैं 2000 से। और क्या काम करते हो? बस ये थैंक यू वेरी मच। आपने कुछ अभी देख लिया उसका सारा इंटरव्यू और तस्वीर भी देख लिया आपने, तो अब इस हवाले से कोई सवाल है? मेरी गुजारिश है कि बारी बारी करें और रिपीटिशन ना हो, जब दूसरा दोस्त करे तो कोई दूसरा आप जी भट्टी साहब। ये सर सवाल ये जी कि एक तो आपने बताया जी कि अफगानिस्तान से ताल्लुक है इसका, सारा ऑपरेट भी वहीं से हुआ, मनसूबा भी वहीं से बना, सारा कुछ ये आपने खुद सुना जी, उन्होंने उसने भी बताया ये। अब इसमें वफाकी हुकूमत से किस किस्म की मदद दरकार होगी ताकि इस किस्म के वाकयात को रोका जा सके? एक भी दूसरा थ्रेड लेटर जारी हुआ था जी 16 दिसंबर 2016 को, उसके ऊपर भी कोई इसका ये उसमें क्लियर था जी किस तरह का कुछ हो सकता है, उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की? देखिए, ये बिल्कुल वफाकी हुकूमत के साथ हमारी पूरी इश्तराक है हर लिहाज से। IB जो है, जिस तरह मैंने कहा कि वफाकी एजेंसी है, इसी तरह हमारे जो दूसरे ऑपरेशन होते हैं उसमें जॉइंट जो फेडरल एजेंसीज हैं, ISI, MI मिलकर हम ये करते हैं। और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने इस वक्त पिछले जब से ये मार्ज़ वजूद में आया है, सैकड़ों जो इन्होंने दहशत गर्दों को पकड़ा, उनका मुकाबला किया, IBOs किए, अपना यहाँ पर पंजाब में स्टैंड लोन IBOs किए, फेडरल एजेंसी के साथ मिलकर किए, पाकिस्तान आर्मी के साथ मिलकर किए, रेंजर्स के साथ मिलकर किए। ये एक हमारा, जिस तरह मैंने कहा कि मुश्तरका, ये हमारी सर्वाइवल का मसला है, हमारी बका का मसला है, तो इसलिए उसके ऊपर पूरी तरीके से हमारी फेडरल गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेशन है। और हमने ये काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट खालिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का इदारा है और इसके 3 हिस्से हैं: ऑपरेशन विंग, इन्वेस्टिगेशन विंग और इंटेलिजेंस विंग। उनकी बड़ी कमाल की उनकी ट्रेनिंग हुई है, पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर ने भी, तुर्कों ने इनकी ट्रेनिंग की, और इसकी जो पूरी तरह इसकी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इनकी पूरी मुआवनत करती है। और ये तमाम इदारे जो हैं, अब IC3 जो है, सेफ सिटी, उनके जो कैमरे लग रहे हैं वो भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अपने फंड से लग रहे हैं। तो ये पूरी एफर्ट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की भी है और फेडरल हुकूमत और फेडरल इदारों के साथ भी है। नेक्स्ट डे जी वो थ्रेट्स आए बिल्कुल, और आपने देखा कि कई IBOs हुए हैं, तो ये बात उसने आपने खुद सुना कि वो आया, अचानक देखा यहाँ पर पुलिस खड़ी है, तो उन्होंने उसको निशाना बना दिया। तो ये काश ऐसा ना होता, लेकिन जो मैंने एफर्ट्स गिनवाई हैं वफाकी इदारों की, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की मिलकर, तो ये एफर्ट्स अपनी जगह मैं समझता हूँ कि ये आपने देखा एक ऐसी तंजीम, दहशतगर्द तंजीम जिसका सफाया हो चुका है पंजाब में, वो काउंटर टेररिज्म ने किया। और ये हकीकत है, ये कोई बात सुनाने की नहीं है या तारीफ करवाने की नहीं है, फैक्ट्स हैं बिल्कुल। मगर इसमें ये हमारा एक कौमी मसला है, हमारी ये स्ट्रगल है ऑफ आवर सर्वाइवल। तो ये मैं कहूँ कि हम खुद कर लेंगे, गलत बात है। मिलकर ये हमें जंग लड़नी है जो कि लड़ी जा रही है। ज़राब आज़म को देखें कि कितनी कुर्बानियाँ दी हैं पाकिस्तान के फौज ने, अफसरों, जवानों ने, पुलिस ने, फेडरल गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की पूरी इसमें लीडरशिप है। तो ये एक मुश्तरका ये गोल है, इसको मुश्तरका गोल समझना चाहिए। जी आपने मतलब शाबाश की सबको के देश हो गया, अभी कोई बता रहा था कि इतने दिन प्लानिंग होती रही, रैकी होती रही, बोगदत से आ गया। तो क्या ये एजेंसीज कब ये आएगा वक्त कि वो पहले ही उनको पता लगा, जो एजेंसीज और पुलिस और सबका काम है? दूसरा सवाल सर, फौजी अदालतों के बारे में आपका मौक़िफ़ क्या है, होनी चाहिए या नहीं? शुक्रिया। 2 बातें। पहला सवाल यह है कि एजेंसीज की, बिल्कुल आपने कहा कि इसमें इंटेलिजेंस को हमें और बीफअप करना है और तकड़ा करना है, उसमें बहुत बड़ा अच्छा काम हो रहा है और मजीद उसमें काम करने की गुंजाइश, नंबर 1। नंबर 2, यानी एक ज़माने में ये इल्ज़ाम लगता था कि यहाँ पर स्लीपर्स हैं, फैसिलिटेटर्स हैं, हैंडलर्स हैं पंजाब में। अगर मैं ये कहूँ कि उसको हमने सबको ख़त्म कर दिया तो शायद मुझे इस तरह की बात करनी चाहिए, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि उनका कला कमा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही और सैकड़ों इस तरह के दहशतगर्द हैंडलर्स
جو کہ ان کے CLD کے مقابلوں میں وہ جہنم رسید ہو گئے، ان کو گرفتار کیا گیا، عدالتوں سے سزائیں دلوائی جا رہی ہیں، تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی ہے۔ لوکل فیسلٹیٹر اویلیبل، اور یہی وجہ ہے کہ اب لوکل فیسلٹیٹر ان کے لیے ملنا مشکل ہے، تبھی یہ باجوڑ سے آپ نے دیکھا آیا افغانستان سے۔ اور میں اس بات کی مجھے اختیار نہیں بطور صوبے کے صدر کہ میں انٹرنیشنل جو ہمارے جو ایشوز ہیں ان کو میں بات کروں، لیکن افغانستان کی طرف سے یہ دہشت گردی کا ہونا اور اس کو پروموٹ کیا جانا ایک بہت سیریس ایشو ہے۔ لہذا میں وزیر اعظم پاکستان سے درخواست کروں گا کہ اس کے بارے میں پوری ایک کانفرنس بلائی جائے، چاروں صوبوں کو انوائٹ کیا جائے اور اس کے بارے میں ایک بڑی ٹھوس ہماری پلاننگ ہونی چاہیے۔ جی، فوجی عدالتوں کو ہمارا موقف بڑا واضح ہے کہ فوجی عدالتیں بالکل قائم ہونی چاہیے، اور انہی عدالتوں کی وجہ سے یقین کیجیے گا کہ یہ خوف کا ایلیمنٹ دوبارہ ابھرا کہ جناب یہ دہشت گردی جو کرے گا وہ اس کو اپنے قانون کے مطابق اس کو سزائے موت ملے گی، تو اس کا بڑا اپنا امپیکٹ ہے۔ لہذا PMLN کی گورنمنٹ فوجی عدالتوں کی توسیع کو پوری طرح سپورٹ کرتی ہے۔ آپ نے بات کی کہ بقا کی جنگ ہے، اس کے ساتھ ابھی آپ نے جس طرح کہا کہ سزائے موت ملے گی، میرا سوال بھی یہی ہے کہ سزائے موت تو ملے گی، لیکن امپلیمنٹیشن کب ہوگا؟ گزشتہ سال سے دیکھیے کتنے ابھی تک دیے گئے ہیں، کیا جب تک ان لوگوں کو سزائے موت نہیں ہوگی تب تک آپ اس میں ختم ہوگا؟ اس کے ساتھ ساتھ افغانستان میں کون یہ تمام گیم کر رہا ہے؟ سب لوگ جانتے ہیں انڈیا کے US کے وہاں پر جس طرح کونسلیٹ چل رہی ہے، اس کے اوپر کون آواز اٹھائے گا اور کب اٹھائے گا؟ دیکھیے، ایک تو وہ جو آپ بات کریں سزاؤں کی، اس کے اوپر ان کی سپریم کورٹ میں کچھ اپیلیں بھی چل رہی ہیں، اور جو ان کے فیصلے ہوں گے، جس طرح پہلے ان کو اپنا کئی درجن دہشت گردوں کو سزائے موت مل چکی ہے، اس کے اوپر عمل ہو چکا ہے، اس طرح ان کو بھی عمل ہوگا۔ لیکن ہم فوجی عدالتوں کی توسیع کے لیے پوری طرح ہم یعنی آؤٹ آف کنوکشن ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اور افغانستان کے حوالے سے جو آپ نے بات کی ہے، میں یہ اس پہ اب مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں اس واقعے کے بعد کہ یہ دہشت گرد وہاں سے آ رہے ہیں، ان کا ہمیں پوری طرح پوری قوم کا مطالبہ ہے، تدارک کرنا چاہیے، اور مجھے یقین ہے کہ وزیر اعظم پاکستان افغانستان کی حکومت کے ساتھ یہ معاملہ انتہائی سنجیدگی سے اٹھا رہے ہیں، اور اس میں مزید اس میں سمجھتا ہوں کہ اٹھانے میں شدت آئے گی۔ شہید ہوئے ہیں، پولیس وارڈنز کا مورال بہت ڈاؤن ہو گیا، پولیس کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ میں پچھلے 2 روز سب کے گھروں میں گیا ہوں اور میں نے دیکھا ان کا جذبہ، ان کے بچوں کے، کل بھی میں ناروال میں تھا، تو ان کی شہید کی 3 بیٹیاں، جوان بیٹیاں اور ایک بیٹا، یقین کیجیے گا کہ انہوں نے کہا، بڑی بیٹی نے کہا کہ میڈیکل کالج میں اس کو پری میڈیکل کر رہی ہے وہ بیٹی، ان کا کہ میرے ابو نے کہا تھا انکل کہ وہ ان کا بڑا ایک عام سا گھر تھا، تو میں نے کہا کہ انشاءاللہ حکومت آپ کو مالی امداد کے ساتھ، اور وزیر اعظم پاکستان کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم نے ان شہیدوں کا، ان کا کوئی معاوضہ کوئی نہیں ہے، لیکن دنیا میں بہرحال ان کی بچوں نے رہنا ہے، آگے جانا ہے، اور جو دنیاوی تقاضے پورے کرنے ہیں۔ تو وزیر اعظم پاکستان پرسوں جب آئے تھے تو انہوں نے یہ فیصلہ زیادہ فرمایا کہ ان کی ہم جو پیکج ہے شہیدوں کا، وہ اتنا ہوگا کہ کبھی زندگی میں ان کو کسی بھی مشکل ان کو پیش نہ آئے، ان کے بچوں کو، ان کی بیواؤں، کوئی ان کو مشکل پیش نہ آئے، ان کی پڑھائی ہو، ان کی تعلیم ہو، ان کا علاج ہو، بود و باش ہو۔ انشاءاللہ وہ بڑا پیکج وزیر اعظم کے زیر غور وہ اعلان کرنے والے ہیں۔ کل اور پرسوں میں جن کے گھروں میں گیا تھا وہ سپاہی تھے، کل میں SP کے گھر بھی گیا، ان کو ہم نے 1 کروڑ روپے کا معاوضہ دیا ہے، گھر دیں گے، اور تعلیم اور علاج مفت ہوگا جب تک یہ بچے ان کے وہ پڑھنا چاہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ماہانہ ان کو وظیفہ بھی ملے گا۔ باری جی حفیظ امین حفیظ صاحب۔ اصل سوال یہ ہے کہ آپ کے چاہنے والے جن کا آپ نے نام لیے بغیر سیاسی جماعت کے لیڈر کا کہا کہ وہ اس طرح اس پر بھی سیاست کر رہے ہیں، وہ ایک مطالبہ کرتے ہیں کہ پنجاب میں سندھ جیسا گرینڈ آپریشن ہونا چاہیے دہشت گردوں کے خلاف، جس میں رینجر ہو وغیرہ وغیرہ۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ موجودہ جو دہشت گردی خودکش حملوں کی لہر چلی ہے، کیا اس میں وزیر اعلیٰ پنجاب
किसी बड़े पैमाने पर दहशत गर्दों के खिलाफ, खुदकुश हमलावरों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन करने की मंजूरी दे रहे हैं। मेरी गुजारिश सुने, ये जो आप कह रहे हैं कि ग्रैंड ऑपरेशन, अपना सुपर ग्रैंड भी ऑपरेशन अगर करने की जरूरत है तो उससे अगर कौन से इनकार कर सकता है। देखिए अभी साहब जरा आराम से जरा बात नहीं सुन लें। ये जो पिछले 2-2.5 सालों में जो ऑपरेशन हुए हैं CTD ने किए हैं, मैंने देखा इंडिविजुअली, कलेक्टिवली और फेडरल एजेंसी के साथ मिलकर पाकिस्तान आर्मी के IBOs हुए हैं, रेंजर्स के IBOs हुए हैं। इसमें अगर आपको ये कोई शक आपके जहन में डालता है, जिन्होंने सियासी बात की है उनकी मैं बात का जवाब देना मुनासिब नहीं समझता। जो लेकिन जो ये कहें, नहीं जो ये कहें, नहीं आप मेरी बात सुनिए, नहीं मैं जवाब ही दे रहा हूँ ना कि उन्होंने पंजाब पुलिस और को निशाना बनाया। अगले दिन काश KPK में ये वाक़या ना होता, काश ना होता, वो भी हमारे भाई और हमारी बहनें और माएँ हैं, और हमें उतना ही अफसोस है उस वाक़े का जितना पंजाब में या 7 शरीफ में या बलूचिस्तान में। हमें यहाँ पर सियासी दुकान चमकानी। आपका जो सवाल का जवाब ये है, रेंजर्स हो, आर्मी हो, पुलिस हो, ये सब हमारी मुल्क के बड़े एहसासे हैं, अजीम एहसासे हैं, और जितनी भी जरूरत पड़ेगी हम लेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, रेंजर्स भी लेंगे जरूरत पड़ेगी तो। हमें MI और ISI की पूरी मुआवनत हासिल है। जब अपना काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने ये जो गुलशन इकबाल का जो वाक़या हुआ, जरा अमीन भी साहब मेरी तरफ देखिए, अब जरा जिन्होंने आपका जिनका हवाला आप दे रहे थे उनसे जाके कहिएगा कि जो गुलशन इकबाल के जो वाक़े थे, जो उसके जो कातिल थे, दहशतगर्द थे, वो सब CTD के साथ मुकाबले में जहन्नम रसीद हो चुके हैं। बिल्कुल 6 तो मैं कहने को CTD भी पाकिस्तान का, पंजाब का इदारा है, रेंजर्स भी हमारा एक असासा है, फौज भी हमारी है, और एक बड़ी एक वेरियन फौज है। तो इसमें हमें तफरीक नहीं करनी चाहिए और सियासी जुबान में बात नहीं करनी चाहिए। ये इस वक्त मुकाम है मुल्क को बचाने का। हमें सबको एक सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह काम करना चाहिए। जी जी 2-2.5 साल बड़े सुकून से गुजर गए थे। अचानक एक बड़ी शिद्दत की लहर आई है और लगता है कि हम उसी मुकाम पे चले गए हैं जहाँ ऑपरेशन करते स्टार्ट करने के वक्त कहाँ पे लहर हुए हैं, हमारी कमी। देखिए ये गुजारिश है कि ये जो लहर आई है बिल्कुल आपका आई है, और आप ये देखें कि दुनिया के जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक जिनकी कैपेसिटी दहशतगर्दी इंटेलिजेंस गैदरिंग के हवाले से हमसे कई गुना ज़्यादा है। मगरबी यूरोप में जो हालिया वाक़यात हुए हैं, हमारा जो बरादर मुल्क तुर्की जिनसे हम मदद लेते हैं और हमें बहुत वो हमारी उनकी बहुत मेहरबानी, हम कि हमें बड़ी मदद करते हैं, वहाँ पर एक लहर आई पिछले कई महीनों से जारी है जिसके लिए पूरी तरह लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो 5, 6, 7 वाक़यात पिछले दिनों में हुए हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में, यकीनन इससे बहुत एक खौफ फैला है और बड़ी बेचैनी पैदा हुई यकीनन। लेकिन देखिए कि जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं उसमें पुलिस के अफसरान हैं, पुलिस के सिपाही, फौज के, अभी आवारान में जो कल वाक़या हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि ये ऊंच नीच होती है, लेकिन ये भी देखें कि कितने अमन से यहाँ पर लोगों ने ज़िंदगी बसर की, और ये वाक़यात आए हैं इनका हमने जवामंदी से, होश से और पूरी अपनी कुव्वत को पुरकार लाकर तमाम अपनी जो एफर्ट्स हैं उनको सिनर्जाइज करके वफाक और सूबों को मिलकर, अफवाज पाकिस्तान के साथ मिलकर और तमाम एजेंसी के साथ मिलकर हमें इसका मुकाबला करना है। उन कौमों की ज़िंदगी में इस तरह के चैलेंजेस आते हैं और उसका मुकाबला करना जो है वो जिंदा कौमों का उनका वस्फ है, और अल्लाह ताला के फजल करम से हमारी कौम में पूरी ये एनर्जी मौजूद है। नेटवर्क आपने न्यूट्रलाइज किया है पंजाब के अंदर, क्या कौम ये समझे कि आप मजीद इनके कोई दीगर शाखें इसी नेटवर्क के कोई और दहशतगर्द यहाँ पे मौजूद है, या सारे के सारा नेटवर्क डिफ्यूज कर दिया? नहीं, 100% इससे मजीद हमें पेशरफ्त होगी, हमारी पुलिस को, हमारी एजेंसीज को मजीद उनका हौसला बढ़ा है, मजीद पता चलेगा, मालूमात हासिल होंगी। और देखिए ये एक ऑन गोइंग जंग है। ये बात आप अगर जिस तरह आप ये सवाल कर रहे थे
تو میں پوچھوں کہ کس نے اختیار دیا تھا 80 کی دہائی میں کہ ہم اپنے آپ کو فرنٹ لائن اسٹیٹ بنا دیں اور یہ کہیں کہ جناب اٹس اے وار آف اسلام اگینسٹ کمیونزم، اور افغانستان میں جو روس نے حملہ کیا تھا اس میں ہم اس کے پارٹی بن جائیں. اب وہ تاریخ کا حصہ ہے، اس کے اوپر رونے دھونے کا کوئی فائدہ نہیں. اب ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے اور اس ملک کو اس جنگ کی آگ سے ہمیں لے کر آگے بڑھنا ہے، اور انشاءاللہ یہ ہوگا بشرط یہ کہ الزام تراشی سے باز آ جائیں، سیاست سے باز آ جائیں، پوائنٹ سکورنگ سے باز آ جائیں، اور اپنی پروجیکشن سے باز آ جائیں، اور ایک صحیح معنوں میں قوم کے مل کر ہم اس کی یہ جو ایکسٹریمزم ہے اور جو دہشت گردی ہے اس کو جڑ سے اکھاڑ کے پیٹے. یہ ممکن ہے، انشاءاللہ وقت لگے گا لیکن یہ ہوگا ضرور انشاءاللہ. لاسٹ کوشچن جی خواجہ صاحب. کی ایفرٹ بہت زبردست ہے، مہربانی، بہت شکریہ. اس وقت ایک بڑا مسئلہ جس کو سپریم کورٹ بھی بار بار کہہ چکی ہوئی ہے، اور وفاقی حکومت کی پالیسی بنانے کی جو افغان بستیاں ہیں جو یہاں پر لوگ آئے تھے کسی بھی وجہ سے آگے یہاں پر، ان کے مستقبل کے حوالے سے کیونکہ پنجاب میں بڑی تعداد میں آباد ہے، کیا قدرتی بن رہی ہے واپس کابل سے واپس بڑھ سکتے؟ دیکھیں یہ تو ایک فیڈرل پالیسی کا معاملہ ہے، اس میں کوئی اس کو پبلکلی تو میں کوئی چیز سجیسٹ نہیں کر سکتا. مگر ایک بات خواجہ صاحب آپ کے سوال کے نتیجے میں کروں گا، اپنے افغان جو بھائی جو پناہ گزین ہیں پاکستان میں، کہ خدا را آپ ہمارے بھائی ہیں، اور پاکستان نے پچھلے 30 سال اپنا پیٹ کاٹ کر آپ کو ایک بھائی اور بھائیوں اور بہنوں کی طرح یہاں پر رکھا ہے، اپنے مہمان، اور ہم سمجھتے ہیں کہ آپ بڑے پرامن لوگ ہیں. لیکن آپ کی صفوں کے اندر جو کالی کوئی بھیڑیں ہیں، جس طرح کہ ابھی آپ نے خود دیکھ لیا، ان کو آپ خود نشاندہی کریں، پولیس کو بتائیں، تو اس سے آپ کی عزت اور توقیر پاکستانیوں میں اور بڑھے گی، اور پاکستانی بجا طور پر سمجھیں گے کہ ہم نے جن کو اپنا بھائی سمجھا تھا، جن کو مہاجرین کر کے ہم نے ان کو یہاں پر بسایا تھا، جس طرح کہ مساک مدینہ کی مثال پوری دنیا میں ہے کہ کس طرح انہوں نے وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر وہاں پر اپنا مہاجروں کو گلے لگایا، وہاں پر ان کو جگہ دی، اپنے بھائی بنایا، اپنے گھروں میں رکھا، ایک کمرہ ایک کو دیا، دوسرا کمرہ دوسرے کو دیا، جو پکایا وہی سب میں وہ تقسیم کیا اور اپنا گلے لگایا. اسی طرح افغان بھائی ہمارے بھائی ہیں، لیکن آپ کی صفوں میں اگر کوئی اس طرح کے لوگ ہیں، خدا را ان کی نشاندہی کریں، وگرنہ قانون جو ہے پھر وہ حرکت میں آئے گا. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف پریس کانفرنس